ریاض نے کل مجھے خود فون کیا، 3-4 دفعہ فون کیا، ان کا کٹ رہا تھا، لیکن ان سے میری تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے پروٹیکشن دے، میں یہاں آنا چاہتا ہوں، سچ بتانا چاہتا ہوں، پوری تفصیل سے میں اپنا بیان دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے سپریم کورٹ پروٹیکشن دے اور مجھے حکم دے، میں بالکل آنے کو تیار ہوں۔ اور میں نے وہ پیغام سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ایشو ہمارے پاس اب اس وقت اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اب واپس باہر آ گیا ہے، اب اگر اسے کوئی گریونس کرنا ہے تو اپنے تعین کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ان کو نہیں بلائیں گے۔ سر جو بندہ اندر ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں ابھی تو اندر نہیں ہے نا۔ نہیں، جو بندہ اندر ہے انہوں نے کل کہا تھا نا کہ جو بندہ اندر ہے وہ خود آئے، تو وہ کیسے نہیں، اس وقت تو وہ اندر نہیں ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں بلاؤں گا۔ چیف جسٹس صاحب کا جو حکم تھا انہوں نے نہ بلانے کا حکم دیا، لیکن بہرحال میں نے عمران ریاض کا جو پیغام تھا وہ کورٹ کو پہنچا دیا کہ دیٹ واز ہز اسٹیٹمنٹ کہ میں آ کے سچ بتانا چاہتا ہوں۔ عالم صاحب اثر رسوخ والے نہیں ہیں، عمران ریاض اثر رسوخ والے ہیں، کیا دیکھیں یہ تو میں نے کہا کہ اگر اثر رسوخ کی بات کریں گے تو ابصار عالم اس سے زیادہ اثر رسوخ والا ہے، کیونکہ وہ چیئرمین پیمرا رہا ہے، آفیشیل پبلک آفس ہولڈر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں عمران ریاض ایک اینکر پرسن تھا، ایک پرائیویٹ پرسن تھا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اثر رسوخ یہ والا ہے اور وہ نہیں ہے، میں نے تو اس کو بتا دیا کہ ابصار عالم اثر رسوخ والا ہے۔ شعیب شاہین صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کے یہاں بھی کوئی فیورٹزم چل رہا ہے صحافی کو لے کے؟ دیکھیں عدالت کے ہاں تو ہم تو برابری کی سطح پہ رکھنا چاہتے ہیں نا۔ برابری کی اس لیے ہے کہ مطیع اللہ جان ہو، عمران ریاض ہو، حامد میر ہو، ابصار عالم ہو، ہوسویور میں بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحافیوں کی چونکہ بڑی سینسٹیو ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ آپ جب سچ لکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ کہتے ہیں، بشمول ہمارے خلاف بھی آپ کہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے برداشت ہونی چاہیے، لوگوں کو برداشت سننے کا موقع ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا موقف دینے کا حق رکھتے ہیں۔ آپ اگر صحافی کو پروٹیکشن نہیں ملے گی، اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے گی، بلکہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں سے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، تو پھر صحافی سچ نہیں لکھ پائے گا۔ صحافیوں کے ساتھ سب سے زیادہ اب وکیل ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اگر ہم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر پائیں گے تو لوگوں کے حقوق کے لیے ہم نہیں لڑ پائیں گے۔ اس لیے جب آپ سچ لکھتے ہیں، مشکلات میں پیش ہوتے ہیں، آتے ہیں، آپ کئی دفعہ ایک طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، جنگوں کی حالت ہوتی ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی پروٹیکشن سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہونی چاہیے، تاکہ سچ آپ معاشرے کو دکھا سکیں۔ اس لیے یہ ایک واقعہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے کسی صحافی کو، خواہ وہ کیپٹل سے اٹھایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا پنجاب سے اٹھایا ہو، وہ دونوں ایٹ پار ہیں۔ اب سیال کوٹ میں وہ جیل میں تھا، وہاں سے باہر نکلتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتا ہے، گاڑیوں والے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں وہاں کا پولیس آفیشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خیر خیریت سے عمران ریاض واپس آ گئے ہیں۔ بھائی تم دے رہے ہو خیر خیریت سے واپس آیا ہے، تو کہاں سے ریکور ہوا ہے یہ بتائیں نا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور کن حالات میں کہاں تھا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں بتاتا ہے تو شک تو جاتا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہی انوالو ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو اٹھایا اور جس حالت میں رکھا اور جس طرح وہ واپس آیا، وہ سب آپ کے سامنے۔ یہ پبلک کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایک فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ پارٹی تو موجود ہے، جب پارٹی موجود ہے تو لوگ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس سے محروم کرنے کا مطلب ہے یہ بہت بڑا ڈاکہ چوری، اور یہ ایک طرح کی سازش ہے۔ یہ کسی صورت میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو کہ جنرل الیکشن میں کسی سے اس کو کہو کہ تمہارے تمام کے تمام کینڈیڈیٹس کو ہم جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں، اور پبلک کو بھی محروم کر دیتے ہیں کہ وہ کس نشان پر۔ ہائی کورٹ نے جو پہلا فیصلہ دیا تھا وہ سنگل جج نے دیا تھا، اور اس نے کہا تھا چونکہ ایمرجنسی ہے اس لیے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا اور ڈی بی میں بھیج دیا کہ ڈویژن بینچ 9 تاریخ کو کیس کا فیصلہ کرے، لیکن ان کی ریویو آئی کہ نہیں جناب، اس سنگل بینچ نہیں سن سکتا، یہ ڈویژن بینچ صرف سن سکتا ہے۔ پروبیبلی مجھے آرڈر ابھی نہیں ملا، تو انہوں نے اس آرڈر کو واپس لے لیا، بٹ دیٹ واز انٹرم آرڈر ٹل 9th کو اب فائنل فیصلہ ہوگا، 9th کو ہوتا ہے یا 10th کو ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے اوپر ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی سے کو بالکل جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ان کا ووٹر ہے اور میجورٹی سب سے بڑی جماعت ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو آپ کہیں کہ جو آپ کو رائٹ آف ووٹ سے بھی ہم نکال دیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پروسیس بلے کے علاوہ آپشن کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ اگر بلہ اگلے آپشن پہ پھر سوچیں گے، کیوں جائے گا؟ جب ہم پارٹی ہیں، جب ہمارا حق ہے، تو بلے کا نشان واپس لینے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹر پارٹی الیکشنز میں انٹرفیئر کرے اور بلے کا نشان واپس لے لے، ہو جائیں گے۔
बस ये 2 लाइनों का आर्डर है, टोटल ये काम हुआ है। तो आप अगर आंखें बंद करके अगर कंप्रोमाइज होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। फिर आप अरबा रुपए इलेक्शन पे क्यों खर्च कर रहे हैं? आज ही आप डिक्लेयर कर देंगे ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनको हमने नोटिफाई कर दिया। दैट शुड नॉट बी। इसलिए शोएब सिंह साहब, आपसे आज की कार्रवाई के आखिर में अदालत ने इस्तफसार किया कि कल आपको कहा गया था कि आप लोचू को जो पुलिस ने तशद्दुद किया या उन पर जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया मेरे करें, तो इसका कई दोस्त वहाँ मीडिया वाले भी मौजूद थे। बलोच उनकी फैमिली से बात हुई थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि आप पटिशनर बने, मैं आपका वकील बनता हूं ताकि पूरी तफसील के साथ और सबके नाम दें मुझे, ताकि मैं उनकी तफसील के साथ उनको पेश कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हम अभी पेंडिंग केस के अंदर हमारा नाम लें और हमारा मसला हल कराएं, हम अलग से अभी पटिशन नहीं करना चाहते। तो वो रिकॉर्डेड मौजूद है। तो फॉर दैट पर्पस देखें ना, मैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, जिनका भी जो मसाइल है या तो रियासती इदारे जाएं उनके साथ नेगोशिएट करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। मेरा ख्याल है मिसिंग पर्सन में भी उन्होंने दे रखी हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे ऑलरेडी मैटर वो चल रहे हैं तो इसलिए हम फ्रेश पटिशन की तरफ फ्रेश रेट पटिशन नहीं करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो पेंडिंग केस है उसमें बात करें। वो मैंने कल भी बात की थी और आज भी उनको बताया। अच्छा शोएब सिंह साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैं मीडिया नहीं देखता, तो क्या चीफ जस्टिस साहब को ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो कौम की बेटियों को भरना किया जा रहा है, घरों की चादर चार दीवारी पर माल की जा रही है, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी उन तक नहीं पहुंचाई जा रही कि हमारी कौम की बेटियों के साथ ये भी हो रहा है? वो पूरी कौम की चीफ जस्टिस है। देखें, वो तो कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनका इन्फॉर्मेशन बहरहाल पहुंचती होगी। जिस तरह देखे ना जमशेद दस्ती के साथ किया, जिस तरह चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ कर रहे हैं, और सिर्फ उनके तक महदूद नहीं है। आप कोई एक नाम ले लें पंजाब का, तो आप चप्पे चप्पे पे एक एक कारकुन के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब जुल्म है, ज्यादती है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहरहाल एक जिम्मेदारी आईनी अदालतों की बनती है कि वो इस पे एक्शन लें और लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मिसिंग पर्सन में आपने जिनका नाम लिया फरूक अबू, शेख रशीद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आपने जिक्र किया, क्या उनकी भी रजामंदी इस हवाले से शामिल थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में आए और उनके हवाले से गुफ्तगू करें, और क्या वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं जिस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो खुद? देखें, हमने ये नहीं कहा कि ये इनको गुमशुदगी बाहर कराएं। वजह यह है कि वो तो अब बाहर आ चुके हैं। हमने एक ट्रेंड बताया कि यहाँ एक नया ट्रेंड हो गया है कि पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाओ, लीडर्स को उठाओ, उनको तशद्दुद करो और टार्चर करके उनको पार्टियां तब्दील कराओ। फिर इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स को उठाओ, उनको वादा माफ बनाओ। इसी तरह जर्नलिस्ट को उठाओ जो आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाते हैं, उनके साथ तशद्दुद करो और उनकी आवाज़ बंद करो। ये जो ट्रेंड है, ये जो क्रिमिनलिटी है, इसको आप रोकें, ये आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमने उसमें कहा। बाकी ना इन लोगों ने से मैंने रब्ता किया, ना उन्होंने मेरे से रब्ता किया, क्योंकि कल मीडिया में आया है इमरान रियाज ने मेरे से आज खुद रब्ता किया तो मैंने वो पैगाम दे दिया। बाकी लोगों में से ना मैंने रब्ता किया, ना उन्होंने हमसे रब्ता किया। थैंक यू।